نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سورہ الحج کا پارٹ 4 ہے، آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شرائع اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پٹھیں زمین میں ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ظاہری چیز دل کی حالت تقویٰ. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت تم پر تم اس کی تکبیر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. لیکن اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، یعنی ناشکرے کو. جو نعمتوں پر ناشکری کرے، جو اللہ کے راستے میں ہوں اور پریشانیاں ہوں، تکلیفیں آئیں، تو یاد رکھیں اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے، بس صبر کی ضرورت ہے اور انتظار کی ضرورت ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقن ہیں اور گرجا اور معبود اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا. کتنا سچا وعدہ ہے. کبھی بھی نہ گھبرائیں مخالفتوں سے. فکر اس کی لگ جائے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کہاں سے کریں، کیسے کریں، کتنی کریں، کب کریں. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں گے، معروف کام حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی ہے. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی ان کے گھر ان کے اوپر گرے پڑے ہیں. وہ زلزلوں میں دب کر زمین میں بھر چکی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. دل اندھے ہو جائیں، اور جب دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان حق کو حق بات نظر نہیں آتی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے. تو دیکھیں آج ایسے ہی ہم کرتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں نیکی کی تڑپ ہی نہیں ہوتی اور گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ ایک ٹی وی ڈرامہ ہے اس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ اور بڑے تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ان میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پیارا سلیبس ہمارے لیے قرآن پاک اتارا ہے، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں. اور بڑے کہتے ہیں کہ ان ڈراموں میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، ان میں عبرت کی کہانیاں ہیں.
ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو چلے مل بھی رہا ہے تو وہ کہانیاں کے بتا رہے ہیں، لیکن ان میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑکی ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو اس میں کتنے نامحرم آ رہے ہیں، اور ہر بار اس لڑکی کی نظر اس نامحرم پر پڑ گئی. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو جب بھی لڑکا آتا ہے تو ہم اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہم کر سکتے نا. تو کتنا پھر گناہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ایک ڈرامہ ہم دیکھیں اس میں کتنے نامحرم آ رہے ہیں اور بار بار ہماری نظر ان نامحرموں پر پڑ رہی ہے، اور پھر اس میں جو میوزک اور گانے، اور پھر دوسرا نیکی. اگر نیکی کو نیکی انسان نہیں سمجھتا، ایسے ہی کر رہے ہیں ہم آج کل. کسی نیکی کو اگر ہم نیکی نہیں سمجھ رہے، مثلاً اگر پانی پلانا ہے کسی کو تو ہم کہتے ہیں چلو ابھی خود ہی پی لے گا، یا چلو اٹھ کے ابھی کوئی آ جائے گا تو پلا دے گا اس کو. اس طرح سے یہ نا ہم نیکیوں کو نیکی سمجھتے ہی نہیں. راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا، کل کو ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے؟ کتنی سخت بات ہے وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے. بے حس اس کے سامنے نیکی ہو یا بدی وہ ٹس سے مس نہ ہو، برابر ہے. تو اصل بات دل کی ہے. اگر دل مومن ہے، متقی ہے، متوکل ہے تو پھر ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. ہر چیز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر رب کے ہاتھ کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس کا سسٹم اور ہے. جیسے ہمارا دنیا کا ایک لمحہ، وہ ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر. اور آخرت کا لمحہ پتہ نہیں کتنے سالوں اور صدیوں برابر. کہ جس لمحے کو آج ہمارے ہاں جو لمحے پلک جھپکنے کے برابر ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں لمحے ان کے کیلنڈر کے حساب سے کتنے سالوں برابر ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کیجیے، کیونکہ یہ وقت دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے گا. دوبارہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت عمل نہیں دیں گے کہ ہم واپس آ جائیں. میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. یاد رکھیے کہ ہر پلانٹ پر سال کے دنوں کی تعداد مختلف ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس میں سال کے دنوں کی تعداد فرق ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. عزت کی روزی یعنی عزت کے ساتھ بٹھا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ آیت مجھے اتنی پیاری لگی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف اطاعت، اور وہ بھی ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر بٹھا کر کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں پر ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں. آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ کر دیکھیں. اور اطاعت بھی کس لیے چاہیے؟ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے پاس تو دینے کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے، اور جو کوئی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کی یار ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ نبی کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. یعنی جب اس نے کسی اچھی چیز کی اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے آرزو کی تو شیطان نے پوری رکاوٹیں ڈالی کہ وہ پوری نہ کر سکی. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازی کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ رکاوٹ انسان کے لیے اس ٹائم ڈالتا ہے نا جب اس نے دین سیکھنا ہو، قرآن سیکھنے کے لیے جب وہ نکلے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بندہ نکلے گا تو یہ ہدایت پہ آ جائے گا. تو اس ٹائم شیطان سب سے زیادہ انسان کے لیے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے تاکہ یہ قرآن نہ سیکھ سکے. اور دیکھیں نا آج ہمارے سب کے یہی بہانے ہیں، بس ہم سب یہی کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کیسے قرآن سیکھنے کے لیے آئیں. ہمارے کام بھی ختم نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اچھا بچے بڑے ہوں گے پھر سوچیں گے، پھر دیکھیں گے نکلنے کی، یا جو بڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو ہماری عمر نکل گئی اب ہم کیا سیکھیں.
تو دیکھیں جس بھی عمر کے حصے میں اب آپ چل رہے ہیں کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ کل کو ہماری نیکیاں ہی ہمیں فائدہ دیں گی، ہمارے ساتھ ہمارے اپنے اعمال نہیں جائیں گے۔ اور اگر آج ہم نے دنیا میں قرآن کو وقت نہ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں زندگی نہ گزاری، تو کل کو پھر ہمارے ساتھ ہمیں پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ایک بار مہلت دی، دوبارہ چاہیں دنیا میں اب وہ کام کریں گے جو اب اس سے ہٹ کر کام کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی اطاعت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیج دیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو زندگی ہے، جو ٹائم ہے، اسی میں ہی کوشش کریں اپنے لیے وقت نکالیں۔ کل کو ہمارے تو عذر بہانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے بالکل بھی نہیں چلیں گے کہ ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہم نہیں پڑھ سکے، یا گھر کے کام زیادہ تھے ہم پر، ذمہ داریاں ہم پر زیادہ تھیں۔ یہ ہمارے بہانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ اچھا، میں آگے آپ کو سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہمارا یہ لاسٹ جو ہے پارٹی چل رہا ہے، اور باقی آیات میں ڈیٹیل نہیں ہے، چونکہ 73 آیت میں بہت پیاری ڈیٹیل ہے۔ میں آپ کو یہ سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر نکل آئے تو آپ اس کو جوڑنا بھی چاہیں، پہلی دفعہ لگانا تو چھوڑ دیں، نکلے ہوئے کو واپس لگانا چاہیں تو اس طرح نہیں نکلتی تو انسان ایسوں کے پاس کیوں جاتا ہے جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں جوڑ سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ دیکھیں کیسے کمزور یہ ان کے سہارے ہیں جن سے یہ مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ اگر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر توحید کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے ہمارے بہت ہی اچھے بندیالوی صاحب، ان کا بندیالوی صاحب کا بیان آتا ہے یوٹیوب پر، آپ ان کے بیانات سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ تو سارا قرآن پاک ہی بیان کرتے ہیں، تو ہم سب ہی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایمان تو ہم لاتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے عمل کی جو مقبولیت ہے اس کا کس پر ہے کہ ایمان انسان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ بندیالوی صاحب کے بیان کو ضرور سنیے گا۔ ان کے توحید کے بارے میں سارے بیانات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز میں کرتے ہیں، سارا قرآن پاک ہی بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک پر تو الحمدللہ ہم سب کا ہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ان کے بیانات کو لازمی سنیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو قدر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور جو قدر نہیں پہچانتا اللہ کی وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا، وہ کیوں اس کے آگے جھکے جس کو وہ کچھ مانتا ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے دراصل اللہ ہی کی ناقدری کی ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا، جب ہمیں کسی شخص سے کسی سے بھی کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر ہم اس کی قدر کرتے ہیں، کوئی ہمیں فائدہ نہ پہنچے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کیسے کریں گے؟ اس کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دن رات ہمیں نعمتوں سے نواز رہے ہیں، ہم نے اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، سچ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے، دین کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، قرآن پاک سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کتنی پرسکون ہوگی، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے کتنی پیاری آیت پڑھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بٹھا کر کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، اسے بیٹھے بٹھائے رزق پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں انشاءاللہ آپ دین سے جڑ جائیں تو آپ دیکھیں گے دین سے جڑنے میں کتنی حکمتیں ہیں، دنیا آخرت انسان کی سنور جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک کون
لاتے ہیں فرشتے اور رسول، ٹھیک ہے۔ ام موسیٰ کے پاس کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا، مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ پیغام لے آیا تھا۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ کہ دیکھیں انسان کی فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ عمل صالح پر۔ عقیدہ درست ہو، انسان عمل صالح کرے، اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اور نیک کاموں میں رکوع اور سجود پھر کس لیے کرنا ہے یہ سب کچھ؟ تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو، تو اپنی ہی کامیابی کے لیے